الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 16 چیپٹر 16 پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار، یعنی جو پہلی جنگ آزادی ہوئی تھی، آزادی کی جنگ، اس کے سپہ سالار کی کہانی ہے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں اور ساتھ میں سمجھا بھی دوں گی، آپ دیکھ لیجئے۔ عامر آج بہت خوش تھا۔ اس کے اسکول میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا۔ ڈرامے کا موضوع تھا بہادر شاہ ظفر۔ موضوع یعنی ٹاپک، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو ڈرامہ پیش کیا گیا ان کے اسکول میں عامر کے، اس کا ٹاپک تھا بہادر شاہ ظفر، پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ عامر نے بھی ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا، سب نے طلباء کی بہت تعریف کی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو شاباشی دی۔ عامر نے کہا، ابو مجھے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور کچھ اور بتائیے۔ ابو نے کہا، بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے آئے اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے اور اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے انتظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی۔ عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا، ملک بادشاہ کا حکم کمپنی بہادر کا، یعنی بادشاہ کا ملک اور حکم کس کا چلتا تھا؟ کمپنی کا، جو کمپنی کے مالک تھے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی پر جو آئے تھے تجارت کرنے کی غرض سے۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا انگریز طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی۔ ابو نے جواب دیا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، نہیں، انگریز ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہتے تھے، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی سپاہی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، فوج تو تھی، لیکن برائے نام یعنی صرف نام کے لیے۔ تو پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا۔ ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ان کی ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی ان حالات کا علم تھا، وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ عامر نے کہا، ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعے پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی یعنی کہ سرپرستی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔
ابو نے بتایا اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے۔ وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی، یعنی ڈسپلن میں نہیں تھے یہ لوگوں کو، مطلب اتنی ہر کام جو ہے ترتیب سے کرنے کی جانکاری نہیں تھی کہ کون سا کام پہلے کریں، ڈسپلن نہیں تھی، ہے نا یہ فوج۔ ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی، وسائل مینس کے فیسلٹیز کی بھی کمی تھی۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، عامر نے کہا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے 2 بیٹوں کو سرعام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا، پھر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور انہیں جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ جلا وطن کرنا یعنی وطن سے باہر نکالنا۔ ابو اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا، ہاں، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی اور وہ رنگون ہی میں دفن کیے گئے۔ برسوں بعد جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑا تو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلے جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ باقیات یعنی جو ان کی چیزیں باقی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست سن 1947 کو کامیاب ہوئی۔ اسی کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ تو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے مشق ہے، یہاں الفاظ یہ اور اس کے میننگ ہے موضوع، یعنی وہ بات جس کے بارے میں کہا یا لکھا جائے، یعنی کہ ٹاپک میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ سپہ سالار یعنی فوج کا سربراہ، سرپرست۔ حیرت زدہ، حیران، برائے نام، نہ ہونے کے برابر، یعنی صرف نام کے لیے۔ نجات، چھٹکارا، رہائی۔ بغاوت، اپنے حق کے لیے لڑنا، دوسروں کی حکمرانی سے انکار کرنا۔ بدسلوکی، برا برتاؤ۔ وسائل، وسیلے کی جمع، ذریعہ۔ سرعام، کھلم کھلا، عوام کے سامنے۔ غدر، ہنگامہ، شورش۔ جلا وطن، دیس نکالا۔ باقیات، بچی ہوئی چیزیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، سوچیے اور بتائیے۔ یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، تو میں نے جوابات آپ لوگوں کے لیے تیار کر دی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ انگریز ہندوستان میں کس کمپنی کے تاجر بن کر آئے؟ تو جواب آپ دیکھ لیجئے۔ انگریز ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کے آئے۔ دوسرا سوال ہے، 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام بتائیے۔ 1857 میں اودھ کی بیگم، حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ انگریزوں کے خلاف تھے۔ تیسرا سوال ہے، بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان کس جنرل کو سونپی؟ بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپی۔ چوتھا ہے، انگریز دوبارہ دلی پر قابض ہونے میں کامیاب کیوں ہو گئے؟ قابض یعنی قبضہ کرنے والوں کو کہتے ہیں قابض، یعنی انہوں نے دلی پر دوبارہ قبضہ کیوں کر لیا؟ تو جواب ہے، انگریزوں کے جاسوس ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انہیں پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانیوں کے پاس منظم فوج
اور وسائل کی کمی تھی، یعنی کہ جو ڈسپلن فوج ہوتی ہے وہ نہیں تھے، اور جو وسائل یعنی کہ فیسلٹیز تھے ان کی کمی تھی، یعنی جو فوج تھی ان کو ٹریننگ نہیں ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پانچواں ہے، پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا؟ پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ اب چھٹا سوال دیکھیے چھٹا سوال ہے، سبھاش چندر بوس کی فوج کا نام کیا تھا؟ سبھاش چندر بوس کی فوج کا نام آزاد ہند فوج تھا۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، تو دیکھیے ہمارے یہاں 6 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اس کے بعد یہ اگلا کوشچن ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی یہ محاورے دیے ہوئے، ان کو ہمیں جملے بنانے، سینٹنس بنانے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ، تو 3 محاورے، قدم اکھاڑنا، اونے پونے خریدنا، بھاری پڑنا۔ تو یہ دیکھیے اس کے جملے، پہلا جو ہے قدم اکھڑنا، ہندوستانی فوج کی طاقت دیکھ کر انگریزوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اونے پونے خریدنا، انگریز ہندوستان کی چیزیں اونے پونے داموں میں خریدتے تھے۔ بھاری پڑنا، ہندوستانیوں کا جذبہ انگریزوں پر بھاری پڑ گیا۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، چوتھا دیکھیے، یہ نیچے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، ولوم شبد۔ تو یہ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کے لکھ دیے، موت، زندگی، آزادی، قید، کامیاب، ناکام، خراب، ٹھیک یا اچھا، دونوں ہی لکھ سکتے ہیں آپ، دونوں میں سے کوئی سا ایک لیجیے گا، ایک لکھ دیں گے آپ، خراب کا ٹھیک یا خراب کا اچھا۔ جواب سوال۔ پانچواں دیکھیے، نیچے دیے ہوئے جملوں میں فعل کی نشاندہی کیجیے، یعنی ہمیں فعل ڈھونڈنا ہے۔ فعل میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کرا دیا ہے، میرے گرامر میں جا کر اس پلے لسٹ میں دیکھ لیں گے، فعل میں نے سمجھا دیا اچھی طرح۔ تو فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے نا۔ تو ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا، تو بھگا دینا ایک کام ہوتا ہے، تو بھگا دیا پہ انڈر لائن کریں گے، یہاں پر لکھا ہے نشاندہی کیجیے، تو ہم نے انڈر لائن کر دیا، نشان لگا دیا۔ دوسرا ہے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، تو تسلیم کرنا یعنی ماننا بھی ایک کام ہوتا ہے، تو یہ تسلیم کیا۔ ہندوستانی سپاہیوں نے ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائیں، تو لے جائیں جانا، تو یہ انڈر لائن کر دیا ہے میں نے۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے۔ ایسی 5 جگہوں کے نام لکھیے جن کا ذکر جنگ آزادی کے سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ تو جواب دیکھیے، دلی، میرٹھ، اودھ، جھانسی، بہار، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔